لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی کریم بھائی مومن پولیس کی روح کو الہی سال فرما کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ایک صلوات بھیجیں گے محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کی مجلس یاد شہداء کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، لہذا کوشش یہ ہوگی کہ جس عنوان سے مجلس انعقاد کی گئی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر سکوں. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا، بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ، جس کی عربی عبارت اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو تو کم سے کم اس کے ترجمے سے سبھی افراد واقف ہیں کہ قرآن مجید بڑے ہی صاف اور واضح لفظوں میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تمہیں ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچو بھی، گمان بھی کرو. اس گمان کرنے کی بھی ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم ان کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ مر گئے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ سے ایک خصوصی رزق جو اللہ نے شہداء کے لیے رکھا ہے وہ رزق بھی وہ حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید کی ملتی جلتی ایک اور آیت آپ کو ملے گی جہاں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، یہاں پر کیا کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، یعنی تمہیں اجازت نہیں کہ تم سوچو. اور ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے تمہیں ہم یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم شہداء کے بارے میں بولو کہ وہ مردہ ہے مثلا، کیونکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ زندگی شہداء ہوتی کیا ہے، شہید کیسے زندہ ہے. اور عزیزو، میں بات کو یہیں سے شروع کر رہا ہوں
کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کسی نوجوان کو بتاتے ہیں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید قرآن کی کتاب یعنی قرآن کی آیتوں کے درمیان شاید دب کر رہ جاتی اگر فرزند رسول نو کے نہضہ پر تلاوت قرآن کر کے نہ بتاتے کہ دیکھو زندگی کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جسم اور گردن میں جدائی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود تلاوت قرآن کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا آپ سوچنے کا مقام ہے، واقعاً ایک شہادت کتنی عظیم شے ہے خدا کی نگاہ میں۔ انسان سوچے کہ اللہ نے شہداء کو مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ تصور کرنے سے بھی منع کیا کہ خبردار انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ میں شہادت کے حوالے سے اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر میں کسی کو کوئی دعا دے سکتا ہوں، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ بتائیے کسی کے حق میں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ کسی کے حق میں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ جیسا انسان کہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ مولانا دعا کریے کہ میں ملینر بن جاؤں، میں بلینر بن جاؤں، میرے ممبئی میں جو ہے وہ فلیٹس ہو جائیں 20-25 اور یہ گاڑی وہ بنگلہ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کے ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میری آپ کے حق میں دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو شہید کر دے، تو ایک مرتبہ تو وہ تھوڑا سا ہلے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، بھائی میری موت کی کیوں یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، لیکن سب سے عظیم چیز جو ایک انسان کے لیے ہے وہ ہے شہادت۔ ورنہ آپ زیارت اربعین اٹھائیے، زیارت اربعین میں امام حسین کے پاس کون سا ایسا تمغہ، کون سی ایسی نیکی ہے جو سید الشہداء کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جملہ کیا کہتے ہیں؟ اکرمتہ بالشہادہ، فرزند رسول اللہ نے آپ کو محترم بنایا، مکرم بنایا، صاحب تعظیم بنایا، کس کے ذریعے سے؟ بالشہادہ، شہادت کے ذریعے سے۔ آج اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو الشہداء، سید الشہداء، یعنی سید الشہداء۔ کیوں آخر ہم جب بھی سید الشہداء کا نام لیتے ہیں پہلے لقب ہی ذہن میں آتا ہے سید الشہداء؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے نظام میں سب سے عظیم تحفہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ ہے شہادت۔ لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں؟ اکرمتہ بالشہادہ۔ آپ زیارت اربعین سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم دعائے عہد تو روز پڑھتے ہیں۔ نماز صبح کے بعد دعائے عہد میں کیا کرتے ہیں؟ والمستشہدین بین یدیک، اے زمانے کے امام میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی رکاب میں مجھے درجہ شہادت نصیب ہو، مجھے آپ کے ساتھ شہید ہونا نصیب ہو۔ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار مجھے اہل بیت جیسی زندگی چاہیے، اہل بیت جیسی موت چاہیے۔ تو اہل بیت جیسی موت کیا ہے؟ اہل بیت جیسی موت یعنی شہادت، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہم اپنی دعاؤں میں مستقل پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگ تو رہے ہیں، لیکن شاید متوجہ نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ لہذا کسی نے اگر کہہ دیا کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شہید کرے، تو خوش ہونے کے بجائے ایک مرتبہ تھوڑا سا آدمی ناراض ہوگا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بھائی دعا دیتا قاعدہ دعا، یہ بھی کوئی دعا دینے والی بات ہے۔ اسی لیے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، خدا انہیں مزید صحت و سلامتی دے، وہ ہمیشہ کلاس میں جب کوئی نقطہ بیان کرتے تھے یا کسی طالب علم سے کچھ پوچھتے تو جب کوئی طالب علم اچھا جواب دیتا تھا تو وہ فوراً ان کو یہی دعا دیتے کہ انشاءاللہ شہید بشید، یعنی ایک دن اللہ جو ہے آپ کو بھی جو درجہ ہے شہادت میں فائز کرے گا۔ تو واقعاً شہادت ایک عظیم نعمت الہیہ ہے جو ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ رسول گرامی اسلام ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک شخص ہے جو دعا مانگ رہا اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، اے پروردگار میں تجھ سے ان لوگوں کے حوالے سے، یعنی اس دعا میں بھی شامل ہونا چاہ رہا ہوں جو تجھ سے سب سے زیادہ مانگی گئی ہے، یعنی جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ خیر ہے، اس خیر کے حوالے سے جو تجھ سے دعا کی گئی ہے وہ دعا میں بھی کر رہا ہوں کہ مجھے بھی وہ عطا کر۔ بہت سادہ زمانے بچوں کا ہوں تو یہ دعا یہ کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے تیری بارگاہ میں جو خیر ہے، یعنی سب سے بڑی نیکی وہ مجھے عطا کر۔ دعا تو مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو دعا تو کر رہا لیکن متوجہ بھی ہے کہ تو نے کیا مانگا ہے؟
ہاں میں نے اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا خیر ہے اس کو طلب کیا ہے۔ کہ اس کا مطلب سمجھا کہ تو نے کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ کے رسول میں نہیں سمجھ پایا۔ کہ تو نے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی ہے۔ دیکھیے کبھی بندہ دعا تو کر رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہم اور آپ بھی تو دعا کرتے ہیں، نماز عید میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، پروردگار ہمیں بھی ویسا خیر عطا کرنا کہ جس خیر کا سوال عباد صالحین یعنی جو صالح بندے ہیں انہوں نے تجھ سے سوال کیا۔ صالح بندوں کا سوال کیا ہے؟ صالح بندوں کا سب سے بڑی دعا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شہید دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شہادت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، شہادت اتنا عظیم مرحلہ ہے کہ روایتیں کہتی فوق کل بر بر، اللہ نے ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی قرار دی ہے۔ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، لیکن اگر کوئی انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن جب وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، تو اب اس نیکی کے اوپر اللہ نے کوئی نیکی نہیں رکھی ہے۔ یعنی نیکی کو آپ تصور کریں اور ان دنیا کی تمام نیکیوں کو تصور کرنے کے بعد دیکھیں کہ نیکیاں جہاں پر اختتام ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اس جگہ پر اللہ نے شہادت کو رکھا ہے۔ یعنی اگر کسی نے درجہ شہادت کو حاصل کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی انتہا کو اس نے در کر لیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کی انتہا کو مجھ جیسا ہر کس، مجھ جیسا انسان تو بہرحال درک نہیں کر سکتا۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ بھی ظرف دیکھتا ہے کہ واقعی یہ میرے لیے مخلص ہے یا نہیں ہے۔ یہ رضا، چونکہ بہرحال پیسہ تو نہیں کہ دکھاوے کے لیے دے دیا، کھانا تو نہیں ہے کہ کھلا دیا، بھائی جان کا مرحلہ ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہ بھائی مذاق میں جان دے دو، اپنی دکھاوے میں اپنی جان دے دو۔ دکھاوا تو نہیں ہو سکتا یہاں پر، آپ دولت میں دکھاوا کر سکتے ہیں، کسی اور چیز میں دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن مولانا مرحلہ جان کا یہاں کیا دکھاوے میں آدمی دے گا؟ جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر وہ کوئی انسان خدا کی راہ میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی سب سے عزیز چیز خدا کے لیے قربان کی ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا شہادت ایک بہت عظیم مرتبہ ہے، ایک بس بڑا عظیم تحفہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جناب حمزہ شہید ہو گئے، جناب جعفر شہید ہو گئے، اور امیر المؤمنین ہے جو مستقل دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں کب شہید ہوں گا، مجھے کب یہ شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اور رسول اللہ سے بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، سید الشہداء حمزہ شہید ہو گئے، جعفر میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے آخر کب شہادت ملے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا یا علی، اللہ نے تمہاری قسمت میں میری زندگی میں شہادت نہیں لکھی ہے، تم میرے بعد شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب سوال کرتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کیف صبرک علی الشہادہ، اے علی یہ بتاؤ جب اللہ تمہیں شہادت نصیب کرے گا تو تمہیں کیسے صبر کرو گے، تم شہادت پر کیسے صبر کرو گے؟ اب دیکھیے یہ جو سوال جواب چل رہا ہے اس کا ہرگز مطلب کوئی نہ سوچے کہ رسول اللہ کو علم نہیں تھا اور مولا کائنات کے پاس علم رسول اللہ سے گویا زیادہ ہو گیا، نہیں، یہ دونوں شخصیتیں جب گفتگو کر رہی ہیں تو بہرحال دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ یا علی یہ بتاؤ کیف صبرک علی الشہادہ، شہادت پہ کیسے صبر کرو گے، فرماتے اللہ کے رسول یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر صبر کیا جائے، یہ تو شکر کا اور بشارت کا مقام ہے۔ اگر اللہ کسی کو شہادت کا درجہ دے رہا ہے تو شہادت کوئی مصیبت تو نہیں ہے کہ میں صبر کروں، بلکہ یہ تو شکر کا موقع ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ مجھے درجہ شہادت پر فائز کر رہا ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ امتیاز آپ کو مولا کائنات کی زندگی میں جا بجا نظر آئے گا کہ دنیا جس مرحلے کو مصیبت سمجھ رہی ہے وہ مولا کائنات کی نگاہ میں شکر کا اور سجدے کا مقام ہے۔ شب ہجرت ہی تو ہوا کہ صرف ایک سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچے گی؟ ہاں یا علی میرے لیٹنے سے، تمہارے لیٹنے سے میری جان بچے گی۔ بھائی یہ مرحلہ ہے، اور اس کے بعد شکر کا سجدہ کہ پروردگار تیرا شکر کہ میں تیرے نبی کے کسی کام آ سکا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے کہ امیر المؤمنین جیسی شخصیت، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ تو پتہ نہیں سی مولا کائنات کو بڑھا دیتے، بات بڑھانے کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مقام امیر المؤمنین کیا ہے، امیر المؤمنین سمجھتے ہیں کہ مقام رسالت مآب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا، اب میں مجھ جیسا کہہ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کے میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ امیر المؤمنین ایک ایسی شخصیت جو بے نظیر، اس جیسی کائنات میں دوبارہ پیدا ہونا گویا کہ جو ہے وہ سخت ہے، ناممکن سا ہے تقریباً۔
امیر المومنین جیسی شخصیت اگر کسی کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سک رہا ہوں، یہ ہے مقام رسالت مآب جو امیر المومنین اپنی زبان سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم کیا سمجھو گے مقام رسالت کیا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں مقام رسالت کیا ہے۔ میرے پاس سارے تمغے ہونے کے باوجود میرا سب سے بڑا فیض اور میرا سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ لہذا یہ ایک عظیم مرحلہ ہے شہادت، ایک ایسا مرحلہ، اور آپ دیکھیں امیر المومنین اس شہادت کی فکر میں ہمہ تن رہے، ہمہ وقت۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین شہادت کی فکر میں نہ ہو۔ لوگ جنگوں میں جاتے تو تھے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کہ کچھ مل جائے اور موقع جیسے ملے فرار اختیار کیا جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی کہ امیر المومنین جب جنگوں میں جاتے تھے تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، موت بھاگتی تھی آگے آگے، علی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ یعنی مولا کائنات موت کو گلے لگانا چاہتے تھے کہ میرے گلے لگ جا، وہ شہادت کہ جس کی آرزو علی کو اتنے سالوں سے، وہ کب آخر مجھے نصیب ہوگی۔ لہذا شوق شہادت میں، چونکہ شہادت ہے کیا؟ شہادت در حقیقت اگر میں روایتوں کو جمع کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہید جب انسان ہوتا ہے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ خدا کی ایک ایسی خاص جھلک، خدا کا ایک ایسا خاص نور اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ جو صرف اور صرف وقت شہادت اسے نظر آتا ہے اور کسی مرحلے میں نظر نہیں آتا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کی لذت ہر انسان کو نہیں نصیب ہوتی۔ وہ لذت شہادت ہے، وہ ایک پاکیزہ ظرف چاہیے جو اس لذت کو محسوس کر سکے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی دلیل کے طور پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کو کتنے بڑے بڑے تمغے ملے، فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خیبر، فاتح صفین، فاتح جمل، ہر جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ کوئی مارکہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو فتح نصیب نہ ہو رہی ہو ان تمام فتوحات کے باوجود۔ لیکن وہ لذت کہ جو عشق خدا میں ہے، وہ لذت جو ملاقات خدا میں ہے، لہٰذا ابھی تک وہ جملہ منہ سے نہیں نکلا کہ جب کب نکلا وہ جملہ، اس وقت نکلا جب مسجد میں سر پہ ضربت لگی ہے اور ملاقات خدا کا موقع نصیب آیا تو تڑپ کے کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بتانا چاہ رہے کہ ان تاریخ فتوحات کی لذت ایک طرف، اللہ کے عشق میں خدا سے ملاقات کی لذت ایک طرف ہے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد۔ آج علی اس مرحلے پہ داخل ہو رہے ہیں جس کے فکر میں ہمہ تن اور ہمہ وقت تھے۔ میں تو اس شہادت کو ابتدائے جوانی سے تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کب نصیب ہوگی۔ لہٰذا جب شہادت کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تب اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سب سے عظیم نیکی جو اللہ نے رکھی تھی شہادت، وہ آج علی کو دستیاب ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس شہید کی یاد میں مجلس منعقد کی ہے، جن شہداء کی یاد میں خاص طور سے قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ، عظیم شخصیت جن کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو بالکل غلام علی آپ کو نظر آئے گا، جس نے اپنی جوانی سے لے کر اپنی آخری منزل تک ہمہ وقت ہر جبہے میں، ہر مارکے میں اس بات کی فکر میں ہے کہ میں کب شہید ہوں گا۔ مراجع کرام سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھگا میرے حق میں صرف دعا کریں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ کسی شہید کے جنازے میں جاتے، اس کی فیملی سے ملنا جاتے، ان سے کہتے ہیں آپ سب مل کے میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ یعنی واقعاً اس بندے نے امیر المومنین کی زندگی کو گویا اپنی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ طے بنا لیا تھا کہ جیسے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں شہادت کے سلسلے سے دنیا کو پیش کیا ہے، ویسے غلام علی کا بھی شرف یہ ہو کہ اسے بھی شہادت نصیب ہو۔ اور آپ دیکھیں یہ جتنے بھی شہداء ہیں، اور اگر جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھیں کہ دشمن مستقل سرزمین عشق و وفا، سرزمین شہادت کو مستقل ٹارگٹ کر رہا ہے کہ وہاں کے حالات جتنے بد سے بدتر ہو اسے بنائے جائے تاکہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن میں اس کے پہلے بھی کہہ چکا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، ہمارا تعلق مکتب شہادت سے ہے۔
ہم سید الشہداء کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. تم ہمیں مارو گے، ختم کرو گے. ہمارا مرحلہ یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی زمین یا کسی شخصیت میں ختم نہیں ہوتے ہیں کہ تم سوچو فلاں زمین ختم ہو گئی تو سلسلہ شہادت ختم ہو جائے گا، فلاں شخصیت کو مار دیا تو سلسلہ شہادت ختم ہو جائے گا. یہ وہ فکر ہے کہ جو بچوں کے ذہنوں میں اتار دی گئی ہے. ہر وہ بچہ جو حسین ابن علی کے کردار سے آشنا ہے اس کے ذہن میں بھی وہی ولولہ ہے جو قاسم سلیمانی کے ذہن میں تھا. اس کے وجود میں بھی وہی ولولہ نظر آئے گا جو کائنات کے ہر شہید میں آپ کو نظر آتا ہے. تم ہمیں مارو، چاہے ہماری زمینوں کو چھین لو، ملکوں کو تباہ کر دو، لیکن فکر سید الشہداء کو ہمارے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے. ایک سلوات دیجئے گا محمد والے محمد. ایک چھوٹا سا سوال، آپ یہ بتائیے اگر ایران ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عراق ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لبنان اور حزب اللہ کو ختم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا شہادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ کیا سید الشہداء کی جو فکر ہے وہ دنیا میں ختم ہو جائے گی؟ آج یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، اللہ اپنے نظام کو کسی نہ کسی ذریعے سے باقی رکھے گا. لہذا ہمیں اس مرحلے میں تو کسی بھی عنوان سے فکر مند رہنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا. اگر کیا ہوگا کو سوچنا تھا تو پھر کربلا کے بعد ہم بیٹھ کے سوچتے کہ کیا ہوگا. کربلا کے بعد تو باقی دنیا ہی ختم تھی، بچا ہی کون تھا وہاں پر. اس وقت ہم سوچتے کہ اب کیا ہوگا. بتائیے سید الشہداء شہید ہو گئے، 72 سعدی امام کے شہید ہو گئے، بیویوں کو اسیر بنا دیے، اب اس کے بعد بچے کیا؟ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، ختم ہو گئی سب کچھ. لیکن اس کے باوجود اس کربلا کے بعد بھی آج 1400 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، آج بھی کربلا زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. آج بھی شخصیت سید الشہداء زندہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی فکر اسلام اور تشیع زندہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ کہنا، یہ دشمن کی چال ہے کہ ہمیں نا امید کرے. رہبر انقلاب نے بھی بار بار اسی بات کی طرف متوجہ کرایا کہ خبردار، دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے کہ قوموں کو نا امید بنا دو، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اب ختم ہو گیا مرحلہ. وہ بار بار رہبر انقلاب جناب موسیٰ نے پڑھی ہوئی اس آیت اور اس جملے کو پڑھتا ہے، ان معی ربی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دریا بالکل دریا تھا، لیکن کون سوچ سکتا تھا کہ جب خدا چاہے تو اسی دریا میں 12 راستے بن جاتے اور سب کو نجات مل جاتی ہے. ساری دنیا جب یہ سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا تو خدا مسکرا کے کہتا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا تو میں تمہارے لیے راستہ بنا کے بتاؤں گا. جب اس زمانے میں موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا تو آج بھی موسیٰ کے پیروکاروں کے لیے، حضرت موسیٰ کو صحیح معنی میں ماننے کے لیے بھی راستہ خداوند متعال بنا کر رہے گا. ایک سلوات دیجئے گا محمد والے محمد. لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت موسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان پر اعتماد رکھتے ہیں. جناب موسیٰ کے لیے جب قرآن میں اللہ نے یہ ساری مثالیں کیوں دی ہیں قرآن میں؟ یہ ہمارے اعتماد کو بڑھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے اپنے بندے موسیٰ کے لیے راستوں کو ہموار کیا ہے. ہم نے اپنے بندے کس طریقے سے یوسف کے لیے بند دروازوں کو کھولا ہے. تم ہماری اطاعت کر کے تو دیکھو، پھر ہم تمہیں بتاتے کہ ہم ہیں کیا. پھر ہمیں تو اپنے قدرت کے بہت ہی معمولی نشانیاں تمہیں بتائیں گے. یہ ساری نشانیاں جو ہم نے قرآن میں دی ہے تو بہت معمولی نشانیاں ہیں. تم اسی پر اگر عقیدہ رکھ لو تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. لہذا گھبرانے کی کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ حالات خراب ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یا اپنی کی ہوئی ساری شرارتوں کو بالکل سے ایسا پیش کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے جو اس وقت حالات ہیں ناگفتہ پہ ہیں. سڑکوں پر کروڑوں کا مجمع آپ کو نظر آئے گا جو حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے، جبکہ صلح آمیز پرامن احتجاج کر رہا ہے، پھر بھی پولیس مار رہی ہے. کتنوں کو گولی ماری، کتنوں کو گرفتار کیا. لیکن ایران میں اگر کسی نے آ کے سڑک پہ چھینک بھی دیا تو اس کو کیمرہ مین کہتا ہے اتنی چھینک وہاں تک گئی، اس سے 2 لوگ مر گئے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہنگامہ ایسا پیش کر رہے، اتنی ویڈیوز، اتنی ایڈیٹنگ. آپ دیکھیں انڈین نیوز آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا میں سب کچھ آرام ہے، کچھ ہے ہی نہیں. یہاں پر سارے نیوز والے اسی میں لگے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. خامنئی صاحب کس فلائٹ سے جانے والے ہیں، رشیا میں کہاں پہ رہیں گے، فلائٹ کدھر سے جائے گی، سب پتہ ہے ان لوگوں کو. تاپمان کیا ہے، ساری چیزیں بیان کر دیں گے. لیکن نہیں پتا تو انڈیا کے حالات نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. یہ کون سی نیوز ہے؟ آپ سوچیں، آپ کو مطلب ایک ادنا سی عقل رکھنے والا بھی سوچے گا یہ سب فنڈڈ ہے، یہ سب کہیں سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں. ورنہ اپنے ملک کی جن کو خبر نہ ہو کہ ہمارے ملک میں اتنے احتجاج، اتنی بے روزگاری، کہاں سے کہاں لوگ پڑے، ان کی کوئی خبر نہیں آپ کو نظر آ رہی. سارا ہم و غم نیوز والوں کا کیا ہے، یہ خامنئی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ پتہ چل جائے. کوئی کہہ رہا ہے 320 لوگوں کے ساتھ بھاگنے والے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھاگنے والے ہیں. بھائی صاحب
وہ آپ کی تاریخ ہے. آپ بھگوڑوں کی تاریخ جا کر پڑھیں گے کون بھاگا اور کون نہیں بھاگا. یہ مرد مجاہد اس وقت بھی میدان میں ڈٹا تھا جب تم نے کہا تھا کہ اگر جمعہ میں نظر آئے تو تمہیں قتل کر دیں گے. نماز جمعہ میں جا کر امامت جمعہ کر کے بتایا تھا کہ میں کرار کی نسل سے ہوں, فرار کی نسل سے نہیں ہوں کہ جو بھاگ جاؤں گا. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہذا یہ سمجھنے کا مقام ہے, اور کسی طرح کی خوف نہیں. شہادت, اب میں نے کہا کہ آخر ہے کیا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ آخر کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک انسان شہید ہو گیا تو شہید تو ایک تو عظیم درجہ اس نے حاصل کر لیا. لہذا گھبراہٹ, کسی طرح کی کوئی مایوسی لانے کی کسی کے ذہن میں ضرورت نہیں ہے. خداوند متعال کی ذات زندہ ہے. خدا ایسا حی ہے جسے کہ لا یموت, جسے موت تو نہیں آنی ہے. وہ تو زندہ ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو ساری چیزیں کرنے والا ہے. جب اس کی ذات پر بھروسہ ہے تو پھر کائنات کے سارے شیاطین بھی جمع ہو جائے تب بھی وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ساری لذتیں اپنی جگہ پر, لیکن جو خدا سے ملاقات کا مرحلہ ہے اس کی لذت جو ہے وہ ایک الگ مرحلے کی ہے. لہذا شہادت ایک عظیم شے کہ جس کے لیے خود میں نے کہا کہ امیر المؤمنین بارہا اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبا ومنہم من ينتظر. کچھ ہیں کہ جو راہ خدا میں اپنا مقام حاصل کر چکے, یعنی درجہ شہادت پر فائز ہو چکے, اور کچھ وہ ہیں جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں انا المنتظر, انا المنتظر, میں ہوں کہ جو انتظار کرنے والوں میں سے ہوں, میں ہوں کہ جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں. لہذا ہم اس مکتب کے پروردہ ہیں, ہمیں فکر شہادت ہمارے دودھ میں گویا کہ پلائی گئی ہے. سید الشہداء کی فکر جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ شیر مادر میں ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے, گویا ہمیں موت سے ڈرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جس کے چاہنے والے ہیں انہوں نے کبھی ہمیں موت سے ڈرنا سکھایا ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ تعلیم دی ہے کہ مرنا تو آج بھی ہے, مرنا تو کل بھی ہے. کیا بہتر ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجیے گا. لہذا اس مرحلے پر ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ شہادت جب اتنی عظیم نعمت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عجیب فکر پیش کی ہے قرآن مجید نے. قرآن مجید جب آپ اٹھائیں گے تو دو منظر آپ کو نظر آئیں گے. ایک منظر وہ ہے جو اس قرآن کو, جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی, اس آیت کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, کہ جہاں میدان بدر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لوگ جو ہے وہ میدان احد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, بقیہ میادین میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور سے جسم اور گردن میں جدائی ہے, روح جسم انسان سے الگ ہو چکی ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہیں مردہ نہیں تصور کرنا. ہمارے اعتبار سے وہ کیا ہے, مر چکا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار انہیں مردہ تصور نہیں کرنا. اور کچھ ایسے بھی ہمیں قرآن میں نظر آئے کہ جو زندہ ہیں ہمارے اعتبار سے, روح ہیں ان کے وجود میں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تولید نسل کا مرحلہ ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بول رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن خطاب خداوند متعال ہو رہا ہے کہ پیغمبر انک لا تسمع الموتى, پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سمجھا سکتے, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. عجب پروردگار, جن کے پاس زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں ان کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے, اور جن کے زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے اسے تو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. یعنی جو ہم جن کو مردہ تصور کر رہے ہیں تو اسے کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں, جنہیں ہم زندہ تصور کر رہے ہیں تو انہیں کہہ رہا ہے مردہ ہے. پروردگار یہ فلسفہ کیا ہے؟ آخر حیات و ممات میں فرق کیا ہے؟ کسے ہم زندہ سمجھے, کسے مردہ سمجھے؟ کہ دیکھو ایک چیز جو میں تمہیں بہت ہی صاف اور واضح لفظوں میں بتا دوں, اگر اسی آیت میں تم فی سبیل اللہ کو سمجھ لو گے تو سارے مرحلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اگر تمہاری زندگی
خدا اور رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے تو اگر مر بھی جاؤ گے تو ہم تمہیں اتنا شرف بخشیں گے کہ تمہیں مرنے نہیں دیں گے بلکہ تمہیں زندہ رکھیں گے. لیکن اگر اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہو گے, دین کو سائڈ میں لگا کر اپنے اعتبار سے زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا زندہ بھی رہو گے تو ہماری نگاہ میں زندہ نہیں ہو بلکہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش کے مانند ہو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. یعنی جو چیز ہے جو تمہیں شہادت تک پہنچائے گی وہ ہے سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. بس یہی وہ کسوٹی ہے جسے مجھے اپنی زندگی میں پرکھنا ہے. بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر میری زندگی میں ہر کام فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, فی سبیل اللہ یعنی خدا کے راستے میں, خدا کی خوشنودی کی خاطر, خدا کی رضاعت کی خاطر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو زندہ لوگ ہیں. لیکن اگر میں فی سبیل اللہ سے ہٹ کر خواہشات کی راہ پر چل پڑا ہوں تو میں اپنے آپ کو زندہ تصور کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہوں. قرآن کی نگاہ میں میں مردہ ہوں, احادیث کی نگاہ میں مردہ ہوں. اصل چیز یہی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں راہ خدا پر ہوں یا نہیں ہوں, اللہ کی اطاعت میں ہوں یا نہیں ہوں. مجھے دنیاوی کتنا نقصان پہنچے گا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ میری زندگی خدا کی راہ پر ہے یا نہیں ہے. اور سب سے آسان اور بہترین طریقہ اور روش یہ ہے کہ انسان اپنے کم سے کم مرنے سے پہلے, ظاہر ہے کہ پتہ تو ہے نہیں کسی کو کہ کب کون مرے گا, کم سے کم مرنے سے پہلے اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس راستے پر لگا دے کہ وہ جو راستہ شہداء کا راستہ ہے, جو راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ ہے. اور بہرکیف کہ شہادت کی جو میں نے لذت کی گفتگو کی ابھی آپ کی خدمت میں, کہ شہادت کے اندر جو لذت ہے وہ ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا. جو اس مرحلے سے گزر رہا ہے, اس مرحلے سے گزرنے والا ہی اس شہادت کی لذت کو درک کر سکتا ہے. لیکن قربان جائیں کربلا والوں کے, شاید یہ موضوع بھی ادھورا رہ جاتا اگر کربلا میں حضرت قاسم سلام اللہ علیہ اگر اس مرحلے کو طے نہ کرتے اور ہمارے لیے یہ نہ بیان کرتے کہ شہادت میں لذت کیا ہے. آخر جب چچا کو دیکھا کہ محضر شہادت پڑھ رہے ہیں, الگ الگ روایتیں ہیں, دیکھا نام نہیں نظر آتا, میرا نام نہیں پڑھا جاتا, بے چین ہے جناب قاسم. یہ وہ تڑپ ہے جو حقیقت میں ملاقات خدا کی تڑپ کہلاتی ہے کہ سارے لوگ میرے چچا پر قربان ہو کر چلے جائے, خدا سے ملاقات کرے اور میں اکیلا رہ جاؤں. لہذا تڑپ ہے شہادت کی. پوچھا بھی چچا سے, چچا نے پوچھا بھی میرے لال کیف الموت عندک, قاسم میرے لال بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. فرماتے ہیں چچا احلی من العسل. اے چچا جب موت آپ پر آ رہی ہو فی سبیل اللہ کے لیے یعنی خدا کے لیے قربانی دینا ہو تو پھر یہ تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس سے زیادہ میٹھی چیز کائنات میں کیا ہوگی. اے قاسم تم پر سلام کہ تم نے مومنوں کو یہ بتا دیا, تم نے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ شہادت کا مزہ شہد سے زیادہ شیرین ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ احساس کریں گے تو گریہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک مرحلے میں اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو اس کی محبت ایک الگ مرحلے پر, لیکن جب اپنے بھائی کی یادگار کی تربیت ہو, اس بچے کی تربیت جسے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت دے کر پالا ہو, عزیزو سخت ہے ایک چچا کے لیے اپنے اس بھتیجے کو خدا کی راہ میں بھیجنا جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو, جو بھائی حسن کی نشانی بن کر سامنے آتا ہو. یہی وجہ ہے کہ مجھے کسی شہید کے لیے نہیں ملا جملہ کہ امام حسین نے کسی کو اتنا زیادہ منع کیا ہو کہ میرے لال میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. لیکن جب بھی قاسم آتے نگاہوں کے سامنے امام حسین انہیں واپس کرتے, میرے لال میں تمہیں کس طریقے سے اجازت دوں, تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو. ہاں وہ کیسا بھائی, ابھی اس بھائی نے تو کمال کر دیا کہ جاتے جاتے اپنے بھائی کے لیے قربانی کا انتظام کر کے گیا. تڑپ کر آئے چچا, اے چچا لیجئے خط آگے, آپ نے بابا کو یاد کیا تھا, لیجئے بابا کی تحریر کو لے لیجئے. بھائی نے بھائی کی تحریر کو پڑھا, بڑی دیر تک روئے اور روتے روتے بھتیجے کو تیار کیا.
ہاں روایت کہتی ہے کہ قاسم ابھی اتنے کم سن تھے، 12-13 سال کا سن، کہ ابھی پیر رکاب میں صحیح سے نہیں آتے تھے۔ امام حسین نے رکابوں کو کاٹ کر ایک مرتبہ اس انداز سے جناب قاسم کو بھیجا کہ گریبان کو چاک کیا۔ مولا یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا عربوں میں دستور ہے کہ جب کسی کا گریبان چاک کر کر بھیجا جاتا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ یتیم ہے، اس پر تھوڑا رحم کرنا۔ عزیزو یتیم حسن چلا تو بڑی شان سے لڑتا رہا، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب زین سے زمین آیا، زمین پر آیا، شہادت کے مزے کو لینا شروع کیا، لیکن چچا کو آواز دی، چچا ارے میرا سلام آخر قبول کریے، حسین چلے۔ عزیزو مجھے نہیں پتا، علماء پڑھتے جیسے امام حسین دوڑے ہیں لاشے کی طرف، ایک مرتبہ فوج یزیدی میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں فروا کا لاڈلا جب جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم پر پڑتی چیخ مار کے کہتے چچا، اے میرے چچا جلدی آئیے۔ حسین لاشے پہ پہنچے، لیکن بھتیجا ایڑیا رگڑ رہا تھا، اے میرے لال قاسم، ارے حسین بڑا شرمندہ ہے کہ تمہاری جان نہ بچا سکا۔ عزیز ایک جملہ پڑھ کے بات کو ختم کروں، جب لا بھیجا تھا تو دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اب جب لے کے چلے تو دونوں پیر زمین کربلا پہ خط دیتے جا رہے تھے۔ ہوا کیا نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش قاسم پامال ہو چکی تھی۔ ہائے چچا نے کس طریقے سے اپنے شہید کو فروا کے پاس بھیجا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بھی تو نے مجلس کا ثواب معین کیا، پروردگار وہ شہداء کی مغفرت اور ان کے بلندی درجات کا سبب قرار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مقام شہداء بلند ہے، ان کے مقامات کو مزید بلندی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ملک ایران میں امن و امان کو قائم فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ظالمین و جابرین کے شر اور مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا۔ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دیدار حضرت حجت نصیب فرما، ظہور پربرکت امام عصر میں تعجیل فرما، تاکہ ان کی قیادت میں ظالمین سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جا سکے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین و مرحومات بالخصوص جناب مرحوم محمد علی کریم بھائی مومن پولیس کی روح کو ارسال فرما۔